الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. میرے واجب الاحترام قابل تکریم علماء کرام، بزرگان محترم اور اسکاؤٹ کالونی کراچی کے غیور نوجوان دوستو، آج کا یہ پروگرام کوئی نیا پروگرام نہیں. آج سے 30 یا 31 برس پہلے آپ کی سرزمین پر میرے والد گرامی مورخ اسلام حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید ایک صدا لگا چکے ہیں. ان کا پیغام، ان کی دعوت، ان کے مشن کی تجدید کے لیے آپ احباب کے سامنے حاضری کے لیے پیش ہوں. سامعین گرامی قدر، جیسا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ پروگرام کا عنوان گواہان نبوت کے نام سے تجویز کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت اپنی معروضات پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا چلوں گا
اگر آپ احباب کی توجہ رہی تو بہت جلد مختصر الفاظ کے اندر اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سامعین مکرم، گواہان نبوت یہ ایک عجیب اور نرالا موضوع ہے۔ آپ احباب بخوبی جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اگر کسی عدالت کے اندر چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، چاہے سیشن کورٹ ہو، چاہے لوئر کورٹ ہو، جس طرح کی عدالت ہو، اگر کوئی مقدمہ پیش کیا جائے تو اس مقدمے کو پیش کرنے کے لیے، اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے، اس مقدمے پر دعویٰ اور دلائل کے ساتھ گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ پیش کیے جاتے ہیں یا نہیں؟ آج یہ ہماری عدالتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اپنی الوہیت کا مقدمہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے اس مقدمے کے لیے گواہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ بنائی۔ اللہ رب العزت کی الوہیت کی گواہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء، فخر کونین، تاج الانبیاء، سرتاج الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور آقا نامدار کی نبوت کی گواہی حضرات صحابہ کرام نے دی۔ تو دوستو، عدالت کا قانون ہے کہ جو مقدمہ سچا ہو، اگر اس مقدمے کے گواہ سچے ہیں، مقدمہ سچا سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس مقدمے کے گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو وہ مقدمہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کی عدالتوں کا قانون ہے کہ گواہ سچے ہوں گے، مقدمہ سچا ہوگا، گواہ سچے ہوں گے، مقدمے میں آپ کی فتح ہوگی، آپ کی کامیابی ہوگی۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی امام الانبیاء کی نبوت و رسالت کے لیے اگر گواہ بنایا ہے تو صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ ہاں، اگر صدیق کو صداقت کو مانو گے، فاروق کی عدالت کو مانو گے، عثمان کے کردار کو مانو گے، حیدر کرار کی جرأت اور شجاعت کو مانو گے، امیر معاویہ کے تکبر کو مانو گے، سیاست کو مانو گے، اور 1,44,000 صحابہ کرام کی صداقت اور سچائی کو مانو گے تو تبھی جا کر نبی کی نبوت تسلیم ہوگی۔ آج کا دشمن یہ سمجھتا ہے کہ یہ قوم بھولی بالی ہے، یہ سنی لوگ ہیں، انہیں جیسے مرضی ڈرا بہکا کر راستے سے ہٹا دیا جائے، اور یہ بدبخت صحابہ کرام پر تبرہ بازی کر کے ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا کر ان کو مجروح کرے تاکہ وہ مقدمے کے گواہ اس راستے سے ہٹ جائیں۔ اگر ایسا ہوگا تو رب کی توحید کا انکار ہو جائے گا، انبیاء کی نبوت کا انکار ہو جائے گا۔ ہاں، آج میں اور آپ گواہی دیں اپنے گھر میں بیٹھ کر، آج میں اور آپ گواہی دیں آرام و سکون کے ساتھ، ہمیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن اس دور کو دیکھو، ایک وہ بھی گواہ ہے جسے عرب کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر لٹایا گیا، اس گواہ کو بھی دیکھو جس کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، لیکن اس کی زبان سے احد احد کی صدائیں بلند ہوتی نہیں اور ذرہ پر بھی ایمان میں لغزش نہیں آئی۔ لائیے تو صحیح، ایک وہ وقت تھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا،
بڑی بلند آواز کے ساتھ آہت آہت کی صدائیں لگاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر قریب سے گزرے، کہا کہ اے بلال، دشمن تجھے تکلیف دینا چاہتا ہے تو اپنی آواز تھوڑی سی کم کر لے۔ حضرت یہ کہہ کر سیدنا صدیق اکبر گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی واپسی ہوئی کہ دیکھا کہ بلال کی آواز کے اندر وہی جذبہ تھا، وہی تڑپ تھی، وہی رجاجت تھی۔ حضرت بلال سے کہا کہ بلال اپنی آواز کو آہستہ کیوں نہ کیا؟ تو بلال کہنے لگے کہ اے ابو بکر، آواز کے اندر جتنی جوش ہوگا، جتنی تڑپ ہوگی، جتنی بلندی ہوگی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال کا مالک تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، کہا کہ اے امیہ، یہ تیرا غلام ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آزاد کر دے۔ کہنے لگا کہ رقم لگے گی، پیسہ لگے گا۔ صدیق اکبر پوچھتے کہ بتا اس کی آزادی کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک غلام آزاد کر اور 8000 درہم دے، تب حضرت بلال کو آزاد کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ تو ایسے خاموشی سے بیٹھے ہیں جیسے سمجھ رہے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آ رہی تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دیں۔ حضرت بلال ان کو خریدنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے ایک گورا غلام نستورہ آزاد کیا۔ 8000 کی رقم امیہ بن خلف کے ہاتھ پہ رکھی۔ امیہ کہنے لگا کہ اے ابو بکر، میں تو سمجھتا تھا کہ تیرے اندر سرداری کی بات ہے، تیرے اندر تو ایسی بات ہے کہ تو بہت بڑا تاجر ہے، لیکن آج تیری بات سے میں بڑا مایوس ہو چکا کہ تو نے اس غلام کے لیے جو رنگ کا کالا ہے، جس کے موٹے ہونٹ ہیں، آج اس کالے غلام کے بدلے میں تو نے آزاد کیا ایک گورے غلام کو اور 8000 کی رقم بھی دی۔ تو کیسا تاجر ہے؟ ہاں، صدیق اکبر حضرت بلال کو آزاد کروا کے رسول اللہ کی گواہی دینا چاہتے تھے۔ ہاں، اس وقت گواہوں نے گواہی دی۔ ایک طرف تو یہ تھا کہ دنیا کے کفر ان اصحاب پیغمبر پر زمین کو تنگ کر رہا تھا، لیکن جب میری نگاہ پیغمبر کے گواہوں پہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو صحابہ کرام قربانیوں پہ قربانیاں دیتے چلے جاتے ہیں، اپنے جسم کو ٹکڑے کروا کر نبی کی گواہی دیتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اس نبی کو دیکھو کہ جس کی گواہی کے لیے کبھی بدر کے میدان میں صحابہ کی لاشیں تڑپی ہیں۔ اس نبی کو دیکھو کہ جس کی رسالت کی، جس کی نبوت کی گواہی کبھی احد کے پہاڑ پر صحابہ کی لاشوں نے دی۔ اس نوجوان کو دیکھو جو رسول اللہ کے قدموں میں آیا، زخم جسم سے خون بہتا ہے، آقا دو جہاں کی نظر پڑی، زخموں سے تڑپ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کیسے تیرا جسم کے اندر خون بہتا ہے، جسم زخموں سے چور ہے، تجھے پانی لا کر پلائیں۔ کہنے لگا کہ پانی کی ضرورت نہیں، تجھے دودھ دیں، دودھ کی ضرورت نہیں، تجھے مرہم پٹی کر دیں۔ کہنے لگے کہ مرہم پٹی کی ضرورت نہیں، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت رسول اللہ کی زیارت کروں، مجھے اٹھا کر نبی کے قدموں میں لے چلو۔ صحابہ کرام نے ایک صحابی اسے اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں۔ جب دور سے دیکھا کہ کالی کملی والے محبوب پیغمبر چٹان پر تشریف فرما ہے، فرمایا کہ مجھے یہی اتار دو۔ انہوں نے اتارا اور کہا کہ اے زید، تو کیسے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا؟ یہ نوکیلے پتھر ہیں۔ کہنے لگا نوکیلے پتھروں کی کوئی بات نہیں، جسم کو گھسیٹتے گھسیٹتے آقا کی خدمت میں لے چلے اور جا کر آقا کے پاؤں کو پکڑ کر اپنے چہرے سے لگایا۔ تو جب چہرے سے لگایا رسول اللہ کی نظر پڑی، آقا نے کہا کہ دنیا کے لوگوں، اگر کسی نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو تو زیاد ابن مسکن کو دیکھ لے۔ رسول اللہ کا یہ کہنا تھا کہ اس صحابی کی جان جانیہ فری کے سپرد ہو جاتی ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ حضرت زیاد ابن مسکن نے اپنی جان دے کر رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دی ہے۔
ادھر دیکھو صنف نازک ہے، ناتواں ہے، لیکن دشمن ایک ٹانگ پکڑ کے ایک اونٹ کے ساتھ باندھتا ہے، دوسری ٹانگ پکڑ کے دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھتا ہے، ایک اونٹ کو مشرق کی جانب دوسرے کو مغرب کی جانب چلا دیتا ہے، اور شرمگاہ پر ایک نیزہ مارتا ہے اور اونٹ چلتے ہیں۔ اس ناتواں عورت کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، حضرت سمیہ زندہ ہو جاتی ہیں، لیکن رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دیتی چلی جاتی ہے۔ آئیے تو صحیح، ایسے قافلے کے لوگ، ایسے شاہسوار کہ حضرت ربینہ کی چمڑی ادھیر دی گئی، لیکن نبی کی نبوت کی گواہی دی، نبی پہ جان فتویٰ دی، لیکن پیغمبر علیہ السلام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ ہاں، کس کس صحابی کا تذکرہ کریں؟ ایک وہ صحابی بھی ہے جسے دشمن قید کر کے لے جاتا ہے، قید کر کے لے گیا عقبہ بن عامر، اپنے ابا کے قتل کے بدلے میں اس صحابی کو خرید کر لے گیا کہ فلاں جنگ کے اندر میرے ابا کو ذبح کر دیا گیا تھا، میں اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں اس صحابی کو تختہ عدالت پہ چڑھاؤں گا، اس کو پھانسی دوں گا، اس کو سولی دوں گا۔ ساری کائنات کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے کہ آج محمد کے نوکر کو تختہ عدالت پہ چڑھا دیا گیا، آج پیغمبر کے جانثار کو ذبح کر دیا گیا۔ ہر طرف اعلانات کروا دیے گئے کہ فلاں دن مکہ کے چوک کے اندر اس صحابی کو، خبیب بن عدی کو پھانسی دی جائے گی۔ مکہ کا وہ چوک مشہور کر دیا گیا۔ جب مقررہ وقت آیا، ہر طرف اعلانات کروا دیے گئے، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی۔ کیا بات ہے کہ آج پیغمبر کے جانثار کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، آج پیغمبر کے نوکر کو تختہ عدالت پہ لٹکایا جائے گا، آج اس کے جسم کو چھلے کر دیا جائے گا۔ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ آج تماشا دیکھتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں خبیب بن عدی کی عظمت پر کہ اس نے تختہ عدالت کو چوم لیا، لیکن نبی کی نبوت کی گواہی دی۔ کون خبیب بن عدی؟ کہ جب وقت آیا خبیب بن عدی کو پھانسی پہ چڑھایا جانے لگا، پوچھا کیا ہے خبیب، بتاؤ تیرا آخری وقت ہے، تیری نصیحت کیا ہے، تیری وصیت کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، سلام پھیرنے کے بعد کافروں سے مخاطب ہو کر خبیب بن عدی کہنے لگے کہ او دین کے دشمنوں، ساری زندگی میں نے اتنی جلدی کبھی نماز ختم نہیں کی، آج اس وجہ سے کہ کئی دین کا دشمن، کئی نبی کا دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ پیغمبر کا جانثار اپنے موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر چکا ہے۔ نماز مکمل کی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ خبیب آج بھی دشمن کی بات مان لو، یہ تمہیں نہیں پتا، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ تمہاری لاش کا ساتھ برا سلوک کریں گے، تمہارا مسئلہ کر دیں گے، تمہاری ٹانگیں کاٹ دیں گے، تمہارا کلیجہ نکال لیں گے۔ تو خبیب بن عدی نے کہا، عربی کے اندر تختہ عدالت پہ چڑھتے ہوئے وہ اشعار پڑھے، بخاری شریف کے اندر جو نقل کیے گئے ہیں۔ خبیب بن عدی نے کہا، فَلَسْتُ بَالِحِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ شَكٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي۔ اور دنیا کے لوگوں، جس طرح قصائی بکری کو ذبح کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے اس بکری کو دائیں کروٹ پہ لٹایا جائے، چاہے بائیں کروٹ پہ لٹایا جائے، اس کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے، اس کی ٹانگوں کو الگ کر دیا جائے، اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے، اس کی آنکھوں کو نکال دیا جائے، اس کے کلیجے کو نکال دیا جائے۔ آج میں محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ پر آقا کی ناموس کے لیے، آقا کی نبوت کے لیے میں جان دے رہا ہوں، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، میری آنکھیں نکال دی جائیں، میرا کلیجہ نکال دیا جائے، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ لائیے تو صحیح ایسے گواہ۔ اور دنیا کے لوگوں، آج یہ سرزمین اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو صدا آج سے 30-31 سال پہلے میرے والد گرامی نے اس ترتیب سے اٹھائی تھی، آج اسی کو دہرانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج دین کا دشمن یہ سمجھتا ہے، تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا
یہ کہتا ہے کہ جی صحابہ کرام کی بات تو تیسرے نمبر پہ ہے. سب سے پہلی بات رب کی توحید کی بات ہے, اللہ کی الوہیت کی بات ہے. دوسرے نمبر پہ رسالت کی بات ہے. صحابہ کی بات تو بعد میں آتی ہے. تو دنیا کے لوگوں, ہمیں کیا پتا تھا کہ رب کی وحدانیت کیا ہے؟ ہمیں تو نبیوں نے بتلایا, نبیوں نے صحابہ کو بتلایا. اگر صحابہ کرام میں واسطہ نکل جائے تو اللہ کی الوہیت بھی باقی نہیں رہتی, نبیوں کی نبوت بھی باقی نہیں رہتی. صحابہ کرام رسول اللہ کی نبوت کے گواہ ہیں. آج کے اس مقدمے کے اندر دو طرح کے گواہ ہوتے ہیں. ایک چشمدید گواہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں واقعے کے اندر فلانے آدمی کو قتل کرتے ہوئے اور دوسرے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایک چشمدید گواہ ہے اور ایک نشانیوں کا گواہ ہے. اگر چشمدید گواہ اپنی گواہی سے مکر جائے مقدمے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. چشمدید گواہ, ایک نشانیوں کا گواہ. ایک گواہ وہ ہے کہ جو میں نے کہتا ہے کہ میں نے قتل ہوتے دیکھا. ایک گواہ وہ جیسے ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر ہے, وہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. علاقے کا SHO بھی گواہی دیتا ہے کہ میں نے FIR کاٹی ہے. فلاں آدمی بھی گواہی دیتا ہے. یہ نشانیوں کے گواہ ہیں. میرے دوستو, صحابہ کرام رسول اللہ کی نبوت کے عینی شاہدین ہیں. رسول اللہ کی نبوت کے عینی شاہدین ہیں. پیغمبر کی نماز کیسی تھی یہ صحابہ نے دیکھا. پیغمبر کی زندگی کیسی تھی یہ صحابہ نے دیکھا. پیغمبر کے رشتہ دار کون تھے یہ صحابہ نے دیکھا. پیغمبر کی نماز کیا تھی یہ صحابہ نے دیکھا. پیغمبر کا کلمہ کیا تھا یہ صحابہ نے دیکھا. پیغمبر کی زکات کیسے دیتے تھے یہ صحابہ نے دیکھا. پیغمبر کا حج کیسا تھا یہ صحابہ نے دیکھا. پیغمبر کے شب و روز کیسے تھے یہ صحابہ نے دیکھا. پیغمبر روزے کیسے تھے یہ صحابہ نے دیکھا. پیغمبر مسکراتے کیسے تھے یہ صحابہ نے دیکھا. پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا یہ صحابہ نے دیکھا. صحابہ تو چشمدید گواہ ہیں. تم چشمدید گواہوں پہ جرا کرنا چاہتے ہو, چاہے ان کو مشکوک بنا دو, ہم تمہاری اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام اگر ہم ان کا نام لیتے ہیں, صحابہ کرام کا وقار بلند کرنے کے لیے, صحابہ کی عزت پر پہرا دینے کے لیے اگر ہم میدان عمل میں اترے ہیں تو صحابہ سے محبت رب تعالیٰ کی الوہیت کی بقا ہے. صحابہ سے محبت انبیاء کی نبوت کی بقا ہے. ہمارا مقدمہ عام مقدمہ نہیں. میں تو تیسرے درجے پہ کھڑا ہوں. میں تو صحابہ کا نوکر ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ جو نبوت کے گواہ ہیں, کوئی ان پر آنچ نہ آنے پائے, کوئی ان کو برا بھلا نہ کہے. اگر تم یہ کہو گے کہ نعوذ باللہ صدیق کی صداقت کی چادر دار دار تھی تو میں تم سے ٹکراؤں گا. میں عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. میں گلی گلی کوچا کوچا میدان عمل میں نکل کر اپنا واویلا بیان کروں گا, اپنا رونا سناؤں گا. میں قربانی دوں گا کہ کوئی صدیق کی صداقت پر انگلی نہ اٹھائے, کوئی فاروق کی عدالت پر انگلی نہ اٹھائے. میں تو صدیق کی صداقت پر پہرا دینے والا ہوں. میں تو فاروق کی عدالت کا چوکیدار ہوں. میں تو عثمان غنی کے حیا کا اللہ لے کر گلی گلی کوچا کوچا نعرے لگاتا پھرتا ہوں. میں تو حیدر کرار کا غلام بن کر میدان عمل میں نکلا ہوں. مجھ سے کیوں ٹکراتے ہو؟ میں تو اس صحابی کا نام لیتا ہوں جس نے نبی کی نبوت کی تصدیق کی, جس نے امہات المومنین کے تقدس کے لیے, عظمت کے لیے اور کردار کے لیے آواز بلند کی تھی. میں تو اس جنگوی شہید کا سپاہی ہوں جس نے صدیق کا نوکر بن کر اپنی جان کے ٹکڑے کروائے. ٹکڑے کروائے یا نہیں کروائے؟ اپنے مشن پہ آنچ نہیں آنے دی. جا کر جنگ کی دھرتی سے پوچھو کہ یہ وہی مرد قلندر تھا جس کو جنگ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا, جس کے ہاتھوں میں ہتھیلی ڈال کر جنگ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا.
لیکن اس مرد قلندر کی آواز کے اندر اتنا دبدبا تھا اور اس کے خون کے اندر اتنی گرمائش تھی کہ اس کے خون رنگ بناتا رہا اور پوری دنیا کے اندر اس کی آواز پر لبئی کہہ کر جانیں نچھاور کرنے والے مرد قلندر میدان میں نکلے یا نہیں نکلے. آج کراچی کی سرزمین ہزاروں نوجوانوں کا خون لے چکی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی شرمندگی نہیں، ہمیں پھر بھی افسوس نہیں، ہم پھر بھی اس راستے سے ہٹے نہیں. ہمارا پھر بھی وہی دعویٰ ہے، وہی بات ہے، وہی جذبہ ہے جس جذبے کو لے کر مولانا جنگوی نکلے تھے. اور ایک واقعہ کہ جنگ کی سرزمین پر میرے والد گرامی علامہ فاروقی شہید نے کہا تھا کہ اگر میری موت بھی بم دھماکے سے آ جائے تو سمجھنا کہ فاروقی بھی حق کی موت گیا. دنیا نے دیکھا کہ وہ علم کا سمندر اس دنیا پہ اپنا خون نچھاور کر کے صحابہ کی غلامی میں پہنچ گیا. پہنچا یا نہیں پہنچا؟ ان کا علم یہی تھا، ان کا پیغام یہی تھا، ان کا مشن یہی تھا، جس مشن کو لے کر کبھی مولانا جنگوی، کبھی مولانا فاروقی، کبھی مولانا قاسمی، کبھی مولانا اعظم طارق، کبھی علامہ علی شیر حیدری اور جنگ کے دیگر نوجوان اور کراچی کی سرزمین کے سینکڑوں نوجوان میدان عمل میں اترے اور ان ظالموں سے ٹکراتے ہوئے یہ کہتے چلے گئے کہ رہے کی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. سکوت سارا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج قاتل سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. تو دوستو، ہمارا قافلہ حق کا قافلہ ہے. مولانا جنگوی کہا کرتے تھے ہمارا راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. ہمارے ساتھ وہی ہے جو سر اٹھا کے چلے. تو آپ لوگ اس قافلے کے ساتھ چلیں گے؟ ہاں. آج نوجوان چہرے، آج سے 30 سال پہلے جو ہمارے بڑے، جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے والدین علم لہرا گئے تھے، آج ہم ان کی اولادیں، آج ہم ان کے نام لیوا اسی عزم کو دوہرا کر ان دشمنوں سے کیوں کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے کوئی مقبل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. وما علیہ